ویلکم ٹو مائی ویڈیو۔ 6 دسمبر 2022 جب سیاست کی بات آتی ہے تو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو عام طور پر کلر ڈالنے والے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جس میں 65% کا میڈین یہ کہتا ہے کہ لوگ اب بہت زیادہ ہیں۔ آخر میں جدید معاشرے پر سوشل میڈیا کے اثرات وسیع اور کثیر جہتی ہیں۔ اس کے مواصلات کو تبدیل کیا ہے، آبادیاتی فرق کو پُر کیا ہے، معلومات کی جمہوریت کو آسان بنایا ہے، کاروباری طریقوں میں انقلاب برپا کیا ہے اور افراد اور برادریوں کو بااختیار بنایا ہے۔ سوشل میڈیا نے سماجی اور سیاسی تحریکوں کو بااختیار بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ کارکنان اور نچلی سطح کی تنظیمیں ٹویٹر اور فیس بک جیسے پلیٹ فارمز کو بیداری بڑھانے، احتجاج کو مربوط کرنے اور حامیوں کو متحرک کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور یوٹیوب جیسے مراحل کی چڑھائی نے بنیادی طور پر اس انداز پر اثر ڈالا ہے جس میں قانون ساز عام طور پر لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ حمایت کو یہ آرکائیو موجودہ دور کی سیاسی مہمات پر چالو کرتے ہیں اور ان کے پیغامات کو منتقل کرتے ہیں۔ بہتر رسائی اور مشغولیت۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سیاستدانوں کو عوام تک بے مثال رسائی فراہم کرتے ہیں۔ امیدوار فوری طور پر لاکھوں وارڈ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، جو براہ راست رابطے کی لائن بنا سکتے ہیں۔ یہ مصروفیات کو بڑھاتا ہے، سیاستدانوں کو حلقہ بندیوں کے ساتھ بات چیت کرنے، سوالات کے جوابات دینے اور حقیقی وقت میں خدشات کو دور کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ السلام علیکم سر، میرا آپ سے سوال ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا پولیٹکس کے اوپر کیا اثرات ہیں اس کے؟ دیکھیں، اس وقت ہماری جو پولیٹکس ہے وہ شدید پولرائزیشن کا شکار ہو چکی ہے اور اس میں سوشل میڈیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مختلف دھڑوں میں بٹ گئے ہیں اور انہیں یہ پتہ ہے کہ ان کی آئیڈینٹی دوسروں کے سامنے نہیں ہے، تو اس لیے وہ کی بورڈ واریئرز بن کے ایک دوسرے کے خلاف جس طرح کی نفرت چاہتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ پولیٹکس میں ہمارے ہاں جو چیزیں پہلے جو ہے وہ جھوٹ کے طور پہ پیش کی جاتی تھیں اور لمبے عرصے تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس میں جھوٹ کہاں شامل کیا گیا ہے، اب سوشل میڈیا کی مدد سے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ آپ بہت پرانی خبریں جو ہیں یا ویڈیو کلپس جو ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اٹھا کے جب سامنے لے آتے ہیں تو فوری طور پہ اس بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کسی سیاسی رہنما نے جو بات کہی ہے وہ کتنی صداقت پر مبنی ہے۔ اور سر آپ اس کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سوسائٹی کو؟ سوشل میڈیا کے ریلیٹڈ کیا پیغام آپ کا ہوگا؟ دیکھیں، پیغام اصل میں سوسائٹی سے آگے بڑھ کے نوجوان نسل کے لیے ہے جی سر، اور وہ یہ ہے کہ سیاسی رہنما جو ہیں ان کے اختلافات جو بھی ہوں، آپ کو کبھی بھی ایسی سطح پہ نہیں جانا چاہیے جہاں آپ کے سیاسی اختلافات یا آپ کے نظریاتی اختلافات جو ہیں وہ آپ کی ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو جائیں۔ آپ کسی سے اگر اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھلے انداز میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جس طرح آپ کو اپنا نقطہ نظر رکھنے کا حق ہے اسی طرح کسی دوسرے کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر پہ قائم رہے۔ اگر آپ دوسرے کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ کو بھی یہ حق نہیں دیا جائے گا۔ لہٰذا آج کے معاشرے میں ہمیں یہ سوچ کر چلنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جتنی ورچوئل سپیس مجھے حاصل ہے اتنی ہی باقی لوگوں کو بھی حاصل ہے، اور جب میں دوسروں کے حقوق کا احترام کروں گا تو دوسرے بھی میرے حق کا احترام کریں گے۔ ڈیٹا سے چلنے والی مہم۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم صارف کے ڈیٹا کی بڑی مقدار اکٹھا کرتے ہیں جس سے انتہائی ٹارگیٹڈ اشتہارات کو قابل بنایا جاتا ہے۔ سیاستدان اپنے پیغامات کو مخصوص ڈیموگرافکس کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ اپنی مہم کی کوششوں کی کارکردگی کو بڑھا سوشل میڈیا سیاست پر مثبت اور منفی دونوں طرح کے اثرات مرتب کرتا ہے۔ مثبت پہلو سے اس نے لوگوں میں سیاسی بیداری اور مشغولیت کو بڑھایا ہے۔ یہ معلومات تک آسان رسائی کی اجازت دیتا ہے، سیاستدانوں اور شہریوں کے درمیان رابطے کو آسان بناتا ہے اور نچلی سطح پر تحریکوں کو رفتار حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے۔
سوشل میڈیا پسماندہ آوازوں کو سننے اور سیاسی بات چیت کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی فراہم کرتا ہے، تاہم منفی پہلو بھی ہیں۔ سوشل میڈیا غلط معلومات اور جعلی خبریں پھیلا سکتا ہے جو رائے عامہ کو متاثر کر سکتا ہے اور جمہوری عمل کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ سیاسی نظریات کے پولرائزیشن اور ایکو چیمبرز کی تخلیق میں بھی حصہ ڈال سکتا ہے، جہاں لوگ صرف ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں جو اپنے عقائد کا اشتراک کرتے ہیں۔ مزید برآں، سوشل میڈیا کو سائبر دھونس، اعزا رسانی اور عوامی جذبات سے ہیرا پھیری کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر سیاست پر سوشل میڈیا کے مثبت اور منفی دونوں اثرات سے آگاہ ہونا اور اسے ذمہ داری اور تنقیدی طور پر استعمال کرنا ضروری ہے۔ جب سیاست میں سوشل میڈیا کی بات آتی ہے تو مختلف قسمیں ہیں جو کردار ادا کرتی ہیں۔ پہلا، سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارمز۔ یہ پلیٹ فارمز جیسے فیس بک اور ٹویٹر سیاست دانوں کو اپنے حلقوں سے منسلک ہونے، اپڈیٹس کا اشتراک کرنے اور بات چیت میں مشغول ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ دوسرا، مائکرو بلاگنگ پلیٹ فارمز۔ ٹویٹر جیسے پلیٹ فارم سیاست دانوں کو مختصر، جامع پیغامات شیئر کرنے اور وسیع سامعین تک فوری طور پر پہنچنے کے قابل بناتے ہیں۔ تیسرا، ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارمز۔ یوٹیوب اور دیگر ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارمز سیاست دانوں کو تقاریر، مہم کے اشتہارات اور دیگر ویڈیو مواد کا اشتراک کرنے کے لیے ایک جگہ فراہم کرتے ہیں۔ چوتھا، آن لائن فورمز اور ڈسکشن بورڈز۔ یہ پلیٹ فارم ایک جیسے دلچسپیوں کے حامل صارفین کے مطابق سیاسی بحث و مباحثے کی اجازت دیتے ہیں۔ پانچواں، نیوز اگریگیشن پلیٹ فارمز۔ ریڈٹ اور فلپ بورڈ جیسے پلیٹ فارمز خبروں کے مضامین کو درست کرتے ہیں اور صارفین کو سیاسی خبروں اور آراء پر بحث کرنے اور ان کا اشتراک کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سیاست پر سوشل میڈیا کے مجموعی اثرات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سیاست میں سوشل میڈیا کے فوائد: پہلا، سیاسی بیداری اور موثوقیت میں اضافہ۔ دوسرا، معلومات اور ریئل ٹائم اپڈیٹس تک آسان رسائی۔ تیسرا، سیاست دانوں اور شہریوں کے درمیان براہ راست رابطہ۔ چوتھا، نچلی سطح کی نقل و حرکت اور پسماندہ آوازوں کو بڑھانا۔ سیاست میں سوشل میڈیا کے نقصانات: غلط معلومات اور جعلی خبروں کا پھیلاؤ۔ دوسرا، سیاسی نظریات کا پولرائزیشن اور ایکو چیمبرز کی تخلیق۔ تیسرا، سائبر دھونس اور ہراساں کرنے کا امکان۔ چوتھا، عوامی جذبات سے کھلواڑ۔ ان فوائد اور نقصانات سے آگاہ ہونا اور تنقیدی ذہنیت کے ساتھ سوشل میڈیا سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ ایز اے یوتھ آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ اس ٹائم ٹرینڈنگ ہے۔ مین اسٹریم میڈیا سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا اتنا ریلائبل نہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ فیک پیجز بھی ہیں جو فیک نیوز کنوے کرتے جاتے ہیں اور وہ اسی طرح آگے سوسائٹی میں اسپریڈ ہوتی جاتی ہے۔ سم ٹائمس وہ ریلائبل نہیں ہوتی۔ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ کام کر رہی ہے اور وہ اپنے ہی فیور کی بات کرتی ہے اور اپوزیشن کی ہمیشہ نیگیٹیو امیج ہی شو کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اوپینین بلڈنگ جو ہے وہ صحیح سے نہیں ہو پاتی ہے۔ ہم جنریشن جو نیو جنریشن ہے وہ ساری تو سوشل میڈیا پہ ہے، تو جب وہ فیک نیوز ہی سنیں گی تو وہ ان کا جو اوپینین ہے نا وہ اپنا صحیح سے بلڈ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فیک نیوز سن رہے ہیں اور کسی دوسرے پیج پہ وہی نیوز جو ہے وہ کسی اور طرح سے دکھائی گئی ہوتی ہے، تو ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ تو مین جو ریلائبل سورس ہے ہمارے پاس وہ مین اسٹریم میڈیا ہی ہے۔ اس میں بھی اب کچھ چینلز جو ہیں وہ فیوریٹزم کرتے ہیں، کچھ پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں، اس میں بھی یہ چیز آ گئی ہے، ان بائسنس ہے، لیکن سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا فیک نیوز بھی بہت زیادہ اسپریڈ